میرے عزیز ہم وطنوں، مبارک ہو۔ پاکستان کے حکمران طبقے نے اگلے وقتوں کے لیے لیڈر تیار کرنے کے لیے کچھ بچوں کو گود لے لیا ہے اور ان کو لیڈر بنانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ 2 بچوں کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور باقی بھی نہ جانے اور کتنے جوان ہیں جو ان کی لیڈرشپ فیکٹری میں زیر تعمیر ہوں گے۔ ذرا پاکستانی قوم کی بدقسمتی دیکھیں کہ ان کو اصلی اور جینون لیڈر بھی دستیاب نہیں ہے، بلکہ خاص سانچے میں ڈھلے ہوئے، خاص ذہنی ساخت کے حامل، خاص تربیتی مراحل سے گزرے اور خاص نظریات رکھنے والے لیڈر اس قوم کو دیے جائیں گے۔ بقول شاعر، نئے کردار آتے جا رہے ہیں، ناٹک پرانا چل رہا ہے۔ کیا کھیل ہے جو اس ملک کا حکمران طبقہ اس ملک کے عوام کے ساتھ کھیلتا ہے؟ لیڈر بناؤ، ان کو اپنی مرضی سے چلاؤ، اور اگر وہ کرپشن کریں بھی تو فوری نہ پکڑو، بلکہ بس ریکارڈ رکھو تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ نظام بدلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نظام بدلیں گے تو اپنی چودراہٹ بھی خطرے میں پڑنے کا امکان ہے۔ اور جب کوئی لیڈر باغی ہو جائے تو اس کو معزول کرا دو، اندر کرا دو اور ملک بدر کرا دو۔ کوئی نیا کھلاڑی اگر انقلابی سوچ اور سچے جذبے کے ساتھ اٹھے بھی تو اس کو بھی سمجھاؤ کہ کھیلنا ہے تو ہماری سرپرستی قبول کرو، ہم تمہیں بڑا لیڈر بنائیں گے، لیکن دیکھنا اپنی حدود میں رہنا، خود کو کہیں اصلی حکمران ہی نہ سمجھنا شروع کر دینا، ورنہ یاد رہے کہ ہیرو کو زیرو بنانا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور ہمارے پاس جو ٹرینڈ اور وفادار ریڈی میڈ لیڈروں کی ایک کھیپ ہے جو ہمیشہ ہمارے اشاروں پر کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اور جو کسی بھی پارٹی میں شمولیت کے لیے ہمارے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ لگا دیں گے۔ اس طرح لاڈلے کھلاڑی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے، اور عوام بیچاری تو ہے ہی اتنی پسی ہوئی کہ اسے تو بس ذرا کہیں سے بہتری کی امید نظر آئی اس کے نعرے مارنے شروع کر دیتی ہے۔ جب لاڈلا کھلاڑی اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے گا یا نالائق ثابت ہوگا اور عوام اس سے بدظن ہو جائیں گے، تنگ آ جائیں گے، اگلے الیکشن میں اس کو رد کر دیں گے، تو اس وقت تک ہمارے حکمران طبقے کی لیڈرشپ فیکٹری میں زیر تعمیر لیڈروں میں سے کسی کو آگے لایا جائے گا، بلکہ لایا جا رہا ہے۔ ایک جوان تو وہ ہے جو ایک ٹی وی پروگرام کا اینکر ہے، مختلف شہروں میں اس کی ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں، میڈیا کے مختلف سیگمنٹس کے ذریعے اس کو لائم لائٹ میں لایا جا رہا ہے، اس کی ایک لیڈر کے طور پر برانڈنگ کی جا رہی ہے۔ لاکھوں روپے لگا کر اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں اس کا سالانہ پروگرام کرایا گیا ہے۔ دوسرے گود لیے ہوئے بچے پر بھی محنت کی جا رہی ہے جو ایک یوتھ اسمبلی چلا رہا ہے۔ نگاہ یار جس سے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ میرا پاکستان کے نوجوانوں کو مشورہ ہے کہ آپ جب کسی فرد یا تحریک کے ساتھ جڑیں تو خوب سوچ سمجھ کے جڑیں، کیونکہ آپ نے اس فرد یا تحریک کو اپنا وقت دینا ہے، اپنی صلاحیتیں دینی ہیں، اپنا خون پسینہ دینا ہے، بلکہ دراصل آپ نے تو اپنی زندگی اس تحریک کے نام کرنی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کہ آپ صرف جذبات ہی سے مغلوب ہو کر لیں، یا آپ صرف اس لیے کسی تحریک کو جوائن کر لیں کہ اس کا لیڈر ٹی وی پر بہت آتا ہے، اس کی بلے بلے بہت ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑا ہینڈسم اور سمارٹ لگتا ہے، اس کی سوشل میڈیا پر فالوورشپ بہت ہے، یا اس کے فینس کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور دوسری طرف آپ کو اس کے کردار اور نظریات کا بخوبی اندازہ بھی نہ ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو بس کسی کی اچھی گفتگو یا جذباتی تقریر سن کر اس کے مداح بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کی جوانی، آپ کا وقت اور آپ کی صلاحیتیں اتنی اہم ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق کوئی فرد روز قیامت خدا کے حضور سے اس وقت تک نہیں ٹل سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کیسے کاموں میں گزاری۔ اس لیے ہر وہ نوجوان جو پاکستان کے لیے، معاشرے کے لیے اور انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کسی تنظیم یا تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کو میرا مشورہ ہے کہ اس تنظیم یا تحریک میں شامل ہوں جہاں معاملات فرد واحد کے ہاتھ میں نہ ہوں، بلکہ مشاورت کا اور میرٹ کا ایک نظام ہو، تاکہ اگر آپ میں پوٹینشل ہے تو آپ بھی قیادت کے منصب تک پہنچ سکیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ تنظیم اور تحریک خالص نظریات پر قائم کی گئی ہو، اس کا ویژن کلیئر ہو،
اور اس کی قیادت بہت اعلیٰ اخلاق و کردار اور اسلامی نظریات کی حامل ہو، آپ جب اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کو ایسی کسی تحریک کے زیر اثر کسی اعلیٰ و برتر مقصد کے لیے وقف کریں گے تو آپ کا ہر کام، آپ کی ہر ایکٹیویٹی عبادت بن جائے گی، اور اس سے دنیا میں بھی آپ کو اطمینان و سکون حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اور حکمران طبقے کے حوالے سے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ واقعی ملک میں حقیقی سیاسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ مشکل امر ہوگا کہ آپ 22 کروڑ لوگوں میں سے 200-400 ننھے محمد علی جناح نہ پیدا کر سکیں؟ اگر ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی میں دنیا کے بہترین فوجی افسر پیدا کر سکتے ہیں، اگر ہماری رسالپور میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان علی خان جیسے اقبال کے شاہین پیدا کر سکتی ہے، اگر یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، حکیم محمد سعید، عبدالستار عیدی، ڈاکٹر ادیب رضوی، ڈاکٹر امجد ثاقب، عرفہ کریم، راشد منہاس، عزیز بھٹی اور سرور شہید جیسی عظیم ہستیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو ہم محنت کر کے کیا 500 اچھے سیاستدان پیدا نہیں کر سکتے؟ ہم میرٹ پر اچھے نوجوانوں کو لے کر اور تربیت اور کردار سازی کے ایک ماحول سے نکال کر انہیں اچھے سیاستدان کیوں نہیں بنا سکتے؟ خدا نہ خواستہ ابھی یہ زمین بنجر نہیں ہوئی، ابھی اس دھرتی کی مائیں بانج نہیں ہوئیں، بس ذرا نم کریں تو یہ مٹی ابھی بہت زرخیز ہے۔ ہمارے ارباب طاقت کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ قومی لیڈر پیدا کرنے کا قدرتی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹس یونین بحال کریں، اور اگر ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کچھ قباحتیں ہیں جیسا کہ سیاسی جماعتوں کا تعلیمی اداروں میں اثر و رسوخ استعمال کرنا، تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ آپ ایک ضابطہ اخلاق بنائیں اور اس پر سختی سے عمل کرائیں۔ لیڈرشپ پیدا کرنے کا دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو کام میں لائیں، ان کو امپاور کریں۔ وہاں سے جو جوان ایک کونسلر بن کر کام کا آغاز کرے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں ایمانداری اور محنت سے کام کروں گا تو میرٹ پر آگے تک جاؤں گا، تو اندازہ کریں پورے ملک سے کتنے نوجوان اپنی زندگیاں ملک و قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ کام بھی ہوگا اور لیڈرشپ بھی تیار ہوگی۔ لیکن اس میں اشرافیہ کو خطرہ ہے کہ بہت سے مڈل کلاسی آگے آ گئے تو ان کی چودراہٹ ہی خطرے میں نہ پڑ جائے، اور 4 سرفرے آ گئے تو کہیں وہ آئین و قانون کی بالادستی ہی کا مطالبہ نہ کر دیں۔ اس لیے رہنے دیں ان غریب غربا، کمی کمین اور کیڑے مکوڑوں کو ان کی اوقات میں۔ انہیں کیا خبر کہ یہ سیاست کیا چیز ہے؟ انہیں تو انگریزی بولنی نہیں آتی، ٹائی تو یہ باندھ نہیں سکتے۔ ہم دیں گے ان کو نیا لیڈر، نواں نکور اور تازہ دم لیڈر، اور بقول شاعر وہ تازہ دم ہیں نئے شعبدے دکھاتے ہوئے، عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ انگریزی محاورہ ہے where there is will there is way۔ اگر ہمارے حکمران طبقے کی نیت ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے۔ کیا انہیں سمجھ نہیں آتی کہ مانگ رہا ہے پاکستان سچے سیدھے کھرے انسان؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بالکل سچے سیدھے اور کھرے انسان اس ملک کے حکمران طبقے کو سوٹ نہیں کرتے۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچو خم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں حقیقی تبدیلی لانا بہت مشکل ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اور مایوسی ویسے بھی کفر ہے۔ بس 22 کروڑ لوگوں میں سے چند سر پھرے چاہیے جن کی منزل دولت، شہرت اور صرف دنیاوی کامیابی نہ ہو، بلکہ ان کے پیش نظر ایک عظیم تر مقصد ہو، عظیم تر پاکستان بنانے کا مقصد، جو صرف موجودہ عہد میں زندہ رہنے کی بجائے تاریخ میں زندہ رہنا چاہے، جو عزم و یقین کی قوت سے مالا مال ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں محمد کے غلاموں، جناح کے سپاہیوں اور اقبال کے شاہینوں کا ایک انقلابی گروہ تیار کیا جائے، جن کا نعرہ مستانہ اقبال کا یہ پیغام ہو کہ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ قائد کے ویژن اور اقبال کے اسی پیغام کو حرز جاں بنا کر پاکستان کے کچھ سر پھرے میدان عمل میں نکل آئے ہیں۔ اگر آپ بھی پاکستان کو ایک عظیم تر مملکت میں ڈھالنے کے لیے
کچھ کر دکھانے کی تڑپ رکھتے ہیں تو ان کو تلاش کر لیجئے اور ان کے ہم سفر بنیے۔ اسی اعلان کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ IM TV کے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔